بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے تمام ویورز کو عثمان حیدر سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کمر توڑ مہنگائی سے محفوظ ہرگز نہیں ہوں گے۔ مہنگائی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آج اس جان لیوا مہنگائی کی اور پاکستان جس دہانے پر آج کھڑا ہے اس کی وجوہات کی تشریح کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج بند گلی میں دھال ہو چکا ہے۔ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے یا نہیں؟ اس وقت مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تقریباً پس کر رہ چکا ہے۔ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، سبزیاں مہنگی، آٹا مہنگا، گھی مہنگی، چاول مہنگے، ٹماٹر مہنگے، پیاز مہنگے، فروٹ مہنگا، گوشت مہنگا، چکن مہنگا۔ یعنی کہ عام آدمی صرف اب خواب دیکھ سکتا ہے، کھانے کے وہ قابل نہیں رہا، کیونکہ جو غریب آدمی ہے اس کو پہلے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑتے تھے، اب 1 وقت کی روٹی کے بھی اس کو لالے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ کمر توڑ مہنگائی نے غریب آدمی کا اس ملک میں جینا دشوار کر دیا ہے۔ مزے ہیں تو صرف و صرف اشرافیہ کے ہیں، سیاسی اشرافیہ ہو، بیوروکریٹک اشرافیہ ہو یا وہ طاقت والوں کا اشرافیہ ہو، مزے ہیں صرف ان کے۔ غریب آدمی کے ناظرین کرام اب اس ملک میں میرا خیال میں رہنے کا جو ہے وہ کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے باہر کے ملکوں میں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اب رہنے کے اس لیے بھی قابل نہیں رہا کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، 2% اشرافیہ ہے، 98% جو محکوم عوام ہے ان کے خون پسینے سے یہ چل رہی ہے، اور یہ کسی بھی صورت عوام کے مسائل اور ان کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے میں دلچسپی ہرگز نہیں رکھتی۔ ان کی دلچسپی صرف و صرف کیا ہے؟ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے، جبکہ بچوں کو باہر بھیجنا ہے، جائیدادیں باہر جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، اور پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے عیاشیاں کرنی ہے، مراد حاصل کرنی ہے۔ تو بس بات کچھ لمبی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان فیکٹرز کی بات کروں جن فیکٹرز کا پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے میں بنیادی کردار ہے، تو ناظرین کرام پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کمر توڑ مہنگائی کیوں ہوئی۔ کمر توڑ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ اس ملک کی کرنسی ملی امٹ ہو گئی، ڈالر تگڑا ہو گیا۔ ڈالر تگڑا کیوں ہوا، ڈالر مضبوط کیوں ہوا روپے کے مقابلے میں؟ کیونکہ اس ملک میں جو فارن ریزرو ہیں وہ ڈکلائن کر گئے۔ فارن ریزرو کیا ہوتے ہیں؟ یہ ناظرین کرام آپ کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں، ڈالروں سے ہم 3 کام کر رہے ہیں۔ ایک کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے یہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی دنیا سے جو ہماری تجارت ہوتی ہے اس میں جو ہمارا گیپ ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تجارتی خسارہ جو ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ان ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل ہماری جو امپورٹ ہے وہ 90 بلین ڈالر ہے، اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ 30 بلین ڈالر ہے سالانہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 بلین ڈالر جو ہمارا جو ہے وہ تجارتی خسارہ ہوتا ہے، اور اس تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈالر جب ادھر سے نکالتے ہیں اپنے خزانے سے، نیشنل ریزرو سے، تو ان کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ دوسرا کام ہم ڈالر سے یہ کرتے ہیں کہ ہم جو پچھلے 70 سالوں سے قرضے لے رہے ہیں ان قرضوں کو ری پے کرنے کے لیے ہم ڈالر کا استعمال کرتے ہیں۔ قرضے ہم کیوں لیتے ہیں؟ قرضے ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ناظرین کرام ہمارے پاس فارن ریزرو اتنے طاقتور نہیں، ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ میں واضح گیپ ہے، ہمارے پاس ڈالر کی جو انفلو ہے اس کا کچھ سلسلہ نہیں ہے۔ مطلب ڈالر کو ملک میں لانے کا جو بنیادی ذریعہ ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ جب باہر کے ملکوں میں آپ زیادہ چیزیں بھیجیں تو زیادہ ڈالر آتا ہے، جب زیادہ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں تو زیادہ ڈالر یہاں سے باہر جاتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین کرام یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کام ہونے کی وجہ سے ڈالر کی جب کمی پیدا ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ کو کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ باہر سے قرضے لیتی ہے، اور یہ قرضے ہیں یہ بھی ہماری ڈرپ کی طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جیسے کہ عارضی طور پہ میڈیسن مل گئی تو کچھ دیر آرام، اگر پھر جو ہے میڈیسن کا جو اثر ہے وہ ختم ہوا تو پھر بیماری شروع۔ اسی طرح سے قرضے جو ہے ناظرین کرام ہم 1958 سے قرضے لے رہے ہیں، اگلے دن سے ہم قرضے لے رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں،
سعودی عربیہ سے لیتے ہیں تو پھر ہم ان کا واپسی کس طرح سے کرتے ہیں، وہ بھی ہم قرضوں سے ہی کام چلا رہے ہیں. قرضہ ہم IMF سے لیتے ہیں تو وہ ورلڈ بینک کو دیتے ہیں واپس، اور ورلڈ بینک سے لیتے ہیں تو IMF کو واپس کرتے ہیں سود کے ساتھ. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ناظرین کرام ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ جو فیکٹرز اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں. پاکستان آج ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے تو اس کے ذمہ دار کون سے فیکٹر ہیں. تو یہ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا ایک نکاتی اس کا جو آنسر ہے کہ ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ ہماری اشرافیہ ہے. وہ اشرافیہ میں نے بتا دیا کہ ہر قسم کی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ، طاقتوروں کی اشرافیہ اور بیوروکریٹک اشرافیہ. یہ اشرافیہ مل کر ناظرین کرام عوام کو کنگال کیے ہوئے ہیں، ملک کو اس دہانے کے اوپر پہنچائے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ملک اسی اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ اشرافیہ جاتی ہے تو ان کی اولادیں آتی ہیں، ان کی اولادیں جاتی ہیں تو ان کی اولادیں آ جاتی ہیں. یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اب تھوڑا سا مزید اگر اس اشرافیہ کی ناظرین کرام میں تشریح کروں تو پہلے نمبر پہ اس ملک میں جو عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، جو سیاسی انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامک کرائسس کی طرف جاتا ہے. اور جو سیاسی بحران ہے اس کی پیدا ہونے کی وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ملک کی پولیٹیکل مینجمنٹ میں اپنا کردار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے. اگر کوئی تھوڑی سی نافرمانی کر دے کہ وزیر اعظم، تو پھر وزیر اعظم تو گیا. یہاں پہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب حکومتیں بنائی جاتی ہیں مختصر عرصے کے لیے، یہاں پہ جمہوریت کو بھی نہیں پنپنے دیا گیا، اور جب حکومتیں مختصر عرصے کے لیے آتی ہیں ویورز، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بن سکتی. اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسا کہ ایک حکومت کے دور میں جو ہے وہ ایک ڈیم کے اوپر کام شروع ہوا ہے، اور 2.5 سال کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر جو اس ڈیم کے اوپر کام ہے وہ رک جائے گا، اور اگلی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گی. تو ناظرین کرام جب ڈیم کے اوپر کام رکتا ہے تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر بجلی نہیں بنتی، اور جب بجلی نہیں بنتی تو پھر اکنامک کرائسس پیدا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ہے سب سے پہلی وجہ کہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، سیاسی عدم استحکام ہے، نان پولیٹیکل عناصر ہیں، ان کی پولیٹیکل معاملات میں جو انٹرفیئر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ تاحال جاری ہے، اور اس وجہ سے حکومتیں جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی. اب ناظرین کرام اگر بات کریں ہم ان پولیٹیشنز کی، تو پولیٹیشنز بھی کل ملا کے اس سارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ پولیٹیشنز نے اس ملک میں جو ہے وہ اصلاحات کو پنپنے نہیں دیا، اصلاحات لے کر نہیں آئے، ایسے قانون جو ہے وہ متعارف نہیں کرائے گئے جس سے جو یہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی پیدا ہو، جو کہ معاشی طور پر بینیفیشل ہو. فار ایگزامپل یہاں پہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو انکرج نہیں کیا گیا. ہماری حکومتیں جو ہے وہ دھیان رکھتی ہیں، نمائشی پروجیکٹس بناتی ہیں، فار ایگزامپل میٹرو بنا لیا، موٹر وے بنا لی. فار ایگزامپل جو زراعت ہے اس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ آج تک کو پالیسی جو ہے وہ متعارف نہیں کرائی گئی. ہمارے کسان آج بھی جو ہے وہ جو زمانہ قدیم ہے وہ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، زراعت کی کلٹیویشن کرتے ہیں. اگر دیگر جو جدید ممالک ہیں ان کے کسانوں کو دیکھیں تو ان کو جو سہولیت حاصل ہے، ہمارے کسانوں کو وہ سہولیت حاصل نہیں. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے پولیٹیشین اور ہماری حکومتیں، کہ وہ اس طرح کی پالیسیاں نہیں بناتے جس سے ہماری جو اکانومی ہے، اکانومی کا ایک سیکٹر ہے زراعت، یہ آگے بڑھ سکے. یہ تو ایک سیکٹر ہے، جتنے بھی سیکٹر ہیں یہاں پہ ہمارے صنعت کار ہیں ان کو بجلی نہیں سستی ملتی، گیس سستی نہیں ملتی، ان کو سہولیات نہیں ملتی گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ناظرین کرام پیداوار متاثر ہوتی چیزوں کی. رزلٹ میں ایکسپورٹر ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا کر سکتے کہ جو کہ بین الاقوامی منڈی میں جن کی مانگ ہو، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں کوالٹی کے لحاظ سے وہ لیسر ہوتی ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو یہ پولیٹیشنز کا بھی اس ملک میں اس ملک کو ڈیزاسٹر کے دانے پر پہنچانے میں خاص کردار ہے. اس کے بعد ناظرین کرام بیوروکریسی جو ہے وہ بھی براہ راست اس سارے معاملے میں انوالو ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے سرکاری ادارہ وہ پروفٹ پہ نہیں چل رہا، وہ خسارے پہ چل رہا ہے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی باری مرات لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، لیکن ان کا رزلٹ دیکھیں، آؤٹ پٹ دیکھیں سرکاری اداروں کا تو وہ زیرو. اب کسی بھی سرکاری ادارے کا اگر آپ اندازہ کر لیں، فار ایگزامپل آپ PIA کا دیکھ لیں، PIA بھی اپنے تاریخ کے بدترین خسارے میں ہے. اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اوپر اس وقت قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو PSO ہے
اس کے اوپر بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں. سرکاری ادارے واپٹا وغیرہ یہ سب خسارے میں چل رہے ہیں. بیوروکریسی جو ہے جو سرکاری بابو ہیں یہ کام نہیں کرتے. کام کیوں نہیں کرتے کہ یہ میرٹ کے ذریعے تو یہ آتے نہیں ہیں, یہ تو صرف آشرواد سے آتے ہیں, سیاسی آشرواد سے آتے ہیں. تو ان کو ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کام اگر نہیں کریں گے تو ان کو سیک کر دی جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین کرام عدلیہ سے بھی ہمارا گلہ ہے. عدلیہ بھی جو ہے سارے معاملے اس کا بھی یہی کردار ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے. کوئی ایک فوجداری مقدمہ یا سول مقدمہ آج آپ دائر کر دیں تو آپ کی نسلیں گزر جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی کردار ہے. میڈیا کے طور پر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ ثابت کرتا ہے اور جو سچ ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے, صرف پیچھے سے پیسہ جا مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ بھی اس سارے معاملے میں موجود ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا دی تو مذہبی طبقہ اس کو کنٹروورشل بنا دیتا ہے. تو یہ سارے وہ عناصر ہیں ناظرین کرام جو کہ اس ملک کے اکنامک کرائسس میں براہ راست ذمہ دار ہیں. جب تک یہ عناصر جو ہے وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو ملک جو ہے وہ بند گلی سے باہر آتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. تو ویورز ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں.